آنکھ کھولتے ہی گھر میں غربت دیکھی۔ ابھی 5 سال کی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے منہ پھیرا، اپنے بیگانے بن گئے۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، مگر ہوش سنبھالتے ہی مفلسی کے احساس نے مجھ کو کملا دیا۔ وقت سے پہلے بڑی لگنے لگی۔ سنجیدہ سوچوں نے بچپن کا لاابالی پن چھین لیا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جمع پونجی ان کی بیماری پر خرچ ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ ننھی سی جان کو پالنا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر میری پرورش کرنے لگی۔ والد صاحب ورثے میں صرف ایک مکان چھوڑ گئے تھے جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ امی جان نے سخت محنت کی اور مجھ کو پروان چڑھایا۔ BA تک تعلیم دلوائی اور ہر ممکن خواہش پوری کی۔ جب میں نے BA پاس کر لیا تو امی جان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے کپڑے نہ سیا کریں، میں سروس کروں گی، اب آپ آرام کریں۔ بیٹی، میں نے تم کو تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم نوکری کرو، میں چاہتی تھی کہ تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ تاکہ تمہارے اچھے رشتے آئیں۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں نے تیرے جہیز کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر رکھی ہے، 1 مسہری، 2-4 برتن اور چند جوڑے کپڑے تو دے ہی سکتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر دل ہی دل میں سمٹ کر رہ جاتی کہ میری بھولی امی کو یہ اندازہ نہیں ہے آج کل کس قدر مہنگائی ہے۔ جو رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی تھی اس میں تو شادی کا ایک بنارسی جوڑا بھی مشکل سے خریدا جا سکتا تھا۔ ایک دن میری خالہ اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لائیں۔ اماں نے ان کا منشا سنتے ہی صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کو بے بھاؤ کی سنا دی کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، کرائے کے مکان میں رہتی ہو اور ابھی احسن کی نوکری بھی نہیں ملی، پھر تم کس منہ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئی ہو۔ خالہ بیچاری منہ بسورتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی جان سے کہا، ماں آپ کی وہ سگی بہن ہے، آپ نے ان کو یوں دھتکارا جیسے غریب کوڑ کا مرض ہو۔ احسن بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے، بس غربت ہے، مگر یہ بھی تو سوچئے کہ جہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور لوگ تو جہیز مانگتے ہیں، نہ مانگے جہیز، مگر میں ان کو تمہارے قابل نہیں بھیجتی۔ بیٹی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے بہتر سوچ سکتی ہوں۔ تیری شادی کسی اونچے گھرانے میں کروں گی، تو فکر نہ کر، جا میرے لیے چائے بنا کر لا، میرے سر میں درد ہے۔ امی نے بات ٹالی تو میں نے ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ بات یہ تھی کہ مجھے اپنے خالہ داد سے لگاؤ تھا، وہ بھی مجھ کو چاہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ امی بھی اپنے بھانجے کو چاہتی تھیں کیونکہ وہ ان کے سارے باہر کے کام کر دیتا تھا، مگر رشتے کے معاملے میں کافی معتصب تھیں۔ دراصل وہ چاہتی تھیں زندگی کو جو آسائشیں ان کو نہیں ملی وہ مجھ کو مل جائیں۔ والدین اگر خود کسی چیز کو ترسیں تو ان کی عمر بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ان جیسی محرومیاں نہ سہنی پڑیں۔ لہٰذا امی ہر وقت ایک جملہ کہتی تھی، میں تو اپنی کنول کو ایسے گھر بیاہوں گی جہاں اس کو کسی شے کے لیے ترسنا نہ پڑے، زندگی کی ہر آسائش ملے۔ ایک دن امی پڑوس میں عیادت کو گئی ہوئی تھی کہ احسن آ گیا۔ میری امی آئی تھی، ان کو خالہ جان نے انکار کر دیا۔ شاید وہ تم کو اونچے گھرانے میں بیاہنا چاہتی ہیں۔ ہاں احسن، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میں نے دکھ سے کہا، کاش میرے پاس بھی دولت کے انبار ہوتے تو تم کسی اور کے گھر کی رونق نہ بنتی، کاش میں خالہ جان کے خواب پورے کر سکتا۔ وہ جذباتی سا ہونے لگا۔ احسن، تم دل چھوٹا نہ کرو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، میں مقدر پر یقین رکھتی ہوں۔ امی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ یہ سن کر میری خالہ زاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ افسردگی سے کہنے لگا، کنول دعا کرو کہ قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی والدہ گھر میں داخل ہوئیں۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ امی نے خوش ہو کر کہا، کنول خالہ زینب ملی تھی، تمہارے لیے بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے، لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ لوگ شام کو تم کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ تم ذرا نہا دھو کر بال سنوار لینا اور اچھے کپڑے پہن کر سامنے آنا تاکہ اچھی لگو، اگر چاند سی ہو تو پھر سجنے سنورنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی ہر حال میں اچھی لگوں گی، دل میں کہا، مگر ماں کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ امی خود گھر کی صفائی ستھرائی میں جیت گئیں، پھر پکوان بنانے لگیں کہ مہمانوں کے آنے سے قبل ہر شے تیار ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہمان آ گئے۔ امی کی باچیں کھل گئیں، بڑی خوش دلی سے خاطر تواضع کی اور گپ شپ کرنے لگیں، پھر مجھے اشارہ کیا، سامنے آ جاؤ۔ میں نے امی کی ہدایت کے مطابق خود کو تیار کیا تھا، ان کی پسند کا گلابی رنگ کا جوڑا پہن لیا تھا، یوں بھی اچھی صورت پائی تھی، خود کو آئینے میں دیکھا، اچھی لگ رہی تھی، مگر آنکھیں اداس تھیں کہ دل کی حالت کا پر تو آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ عورتوں نے گہری نظر سے جائزہ لیا۔ والدہ کے حکم پر میں نے 3 خواتین کو چائے بنا کر دی۔
اس دوران ان کی نگاہیں میرے چہرے پر مذکور رہیں۔ پھر انہوں نے کہا، آپ کی بیٹی ہم کو بہت پسند آئی ہے۔ امی ہر صورت یہاں رشتہ کرنا چاہتی تھیں، مگر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ پکڑا دی، جس میں رنگین ٹی وی، VCR، فریج اور دیگر بہت سی قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ جہیز میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہم نے برادری میں عزت بھی رکھنی ہے، بغیر جہیز خوبصورت بہو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر امی جان سکتے میں آ گئیں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، آپ کو معلوم ہے کہ کمل کا باپ اور بھائی نہیں ہے، سر پر ماموں چاچا کا بھی ہاتھ نہیں کہ وہ یہ مطالبات پورے کر دیں۔ میں بیوہ عورت اتنا جہیز کہاں سے دے سکتی ہوں؟ میری بیٹی خوبصورت اور تعلیم یافتہ تو ہے۔ لڑکے کی ماں کی تیوری پر بل پڑ گئے، بولی، اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ امی بس بت بنی ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کچھ دن سوگواری رہی، پھر خالہ زینب ایک روز آئیں۔ اس بار وہ ایک اچھا رشتہ لائی تھیں۔ امی خوش ہو گئیں، چہک کر مجھ سے کہا، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں۔ خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھ کو دیکھنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے امی کو بلا لیا کہ آپ ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ جائیں۔ وہ لڑکا کیا تھا، 50 سال کا بوڑھا تھا اور رنڈوا بھی تھا۔ امی نے اس کی صورت دیکھ کر ہی انکار کر دیا۔ اب پھر رشتوں کی تلاش ہوئی، غرض کچھ اور بھی رشتے دیکھے، مگر سبھی آئے اور چلے گئے۔ تب کہیں جا کر امی جان کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ناممکن ہے۔ ایک دن بہت سوچ کے بعد گویا ہوئی، بیٹی کمل، اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اگلے دن سے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا، ان کے بھائی جہاں سروس کرتے تھے ان کے ذریعے درخواستیں جمع کرائیں۔ آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ ماں میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرتی اور ہر 3 ماہ بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی شے خرید لیتی تھی، مگر اتنی مہنگائی میں بھلا 3000 کی رقم کیا معنی رکھتی ہے۔ نوکری چلتی رہی اور یوں پورے 7 برس بیت گئے۔ اب میرا جہیز مکمل تھا، ٹی وی، VCR، فریج، صوفے، پردے، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، کچن کا تمام سامان، استری، غرض ہر شے ضرورت کی ماں نے خرید لی تھی۔ اب میں پورے 30 برس کی ہو چکی تھی۔ مسلسل نوکری کی تھکن سے میرا رنگ روپ اجڑ گیا تھا اور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح میں 35 سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تھک چکی تھی اور بیمار پڑی تھی۔ ماں نے ایک اور رشتے والی سے بات کی، تبھی ایک بہت اچھا لڑکا آیا۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ ماں نے سب سے پہلے انہیں جہیز دکھایا، وہ راضی ہو گئے۔ اب مجھے دیکھنا باقی تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ عورتیں بجھ کر رہ گئیں، فوراً جانے کو ہوئیں اور چلتے سے اتنا کہا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی کہ جب عمر کم تھی تو جہیز نہیں تھا اور اب جہیز ہے تو عمر زیادہ ہے۔ عورتیں گئیں تو اماں رونے بیٹھ گئیں، مگر میں روئی نہیں۔ سمجھانے لگی کہ ماں ان کی بات غلط نہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں، واقعی میری عمر زیادہ ہے۔ ابھی ماں کے آنسو خشک ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئیں۔ بیچاری بیماری کے باوجود کس طرح آ گئی تھیں کہ ایک اچھا رشتہ تھا۔ وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے۔ امی نے ان کو اندر بٹھایا اور مجھ پر چائے لانے کو کہا۔ جانے مجھ کو یکدم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا۔ کبھی ماں کے آگے نہ بولی تھی، کبھی ان کی حکم ادولی نہیں کی تھی، مگر اس بار پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور ان کے سامنے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں، میں شوکیس میں رکھا ہوا کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہا پسند کیا اور جب پرانا ہوا تو گلی میں پھینک دیا۔ میں ہرگز ان حوث پرست لوگوں کے سامنے نہ جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ماں نے نہایت بے چارگی سے مجھ کو دیکھ کر کہا، بیٹی، آخری مرتبہ میری عزت رکھ لے، پھر کبھی کسی کے سامنے نہ جانا، یہاں میں پر امید ہوں اب کی انکار نہ ہوگا۔ تبھی ماں نے زہر خون لہجے میں کہا، ماں، آپ تو آج سے 7 برس پہلے بھی پر امید تھیں۔ خیر، امی کی حالت غیر دیکھ کر میں نے اپنے حواس قابو میں کیے، بال سنوارے اور ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر چلی گئی۔ تبھی لڑکے کی بہن نے لب کھولے، امی، لڑکی تو پیاری ہے، ہاں، مگر عمر ذرا زیادہ ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ ہمارے منور سے بڑی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان جھجھنا اٹھے، مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تو چلی گئیں، مگر میرا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اپنے جہیز کی ایک شے اٹھا اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی، ساتھ ساتھ روتی چلاتی کہہ رہی تھی، یہ لو لوگو، خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ سب کچھ بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، تم نے کب مجھ سے شادی کرنی ہے؟ تم نے میرے جہیز سے شادی کرنی ہے۔ تم ہی لوگوں کے مطالبے پر تو میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت خوابوں بھرے قیمتی سال ضائع کیے۔ اب میری عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا،
میرا جہیز بھی تو زیادہ ہے، تو اب میرے جہیز سے کرو شادی۔ میں اسی طرح بدزبان بک رہی تھی، رو رہی تھی کہ خدا کی قدرت، خالہ اور احسن آگے مجھ کو جو پاگلوں کی طرح روتے بلکتے دیکھا، حیرت کی تصویر بن گئے۔ آخر خالہ نے معاملہ سمجھ کر مجھ کو گلے سے لگا لیا اور بولی، احسن دبئی چلا گیا تھا، بہت دولت کمال آیا ہے، اب ہم غریب نہیں رہے، تم کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہو؟ خالہ نے امی کو روتے دیکھ کر کہا۔ احسن نے آگے بڑھ کر ماں کو سنبھالا، بولا، خالہ جان مت روئیے، میں آ گیا ہوں نا، مجھ کو کام بتائیے، حکم کیجیے کیا کرنا ہے۔ میں نے کمل کی شادی کرنی ہے اور اس کا کوئی موزوں رشتہ نہیں مل رہا ہے بیٹے، اسی لیے رو رہی ہوں، کیا میں آپ کی آرزو پوری نہیں کر سکتا؟ خالہ جان، آپ تو میں نے روپیہ کما لیا ہے، کیا اب بھی آپ مجھ کو کمل کے قابل نہیں سمجھتی؟ تبھی امی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور کمل پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، شاید کمل کی قسمت میں تم ہی تھے۔ یہ سن کر خالہ کا چہرہ کھل گیا، بیٹے سے مخاطب ہوئیں، احسن میں نہ کہتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہ ضرور ملتا ہے، اور تمہاری قسمت میں کمل کا ساتھ لکھا تھا۔ تب میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرا جذبہ بھی احسن کی طرح سچا تھا کہ اتنی مدت گزر گئی مگر ایک دوسرے کے لیے غیر شادی شدہ ہی رہے، اور آج راستے کی تمام دیواریں گر گئی تھیں۔ میری روتی آنکھیں مسکرانے لگیں اور مجھ کو اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ اچھا ہی ہوا کسی اور نے مجھ کو پسند نہیں کیا، ورنہ میں اور احسن کب مل سکتے تھے۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔